اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام و سید خیر الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 67 اور 68 تلاوت کی گئی ہیں، 10ویں پارے کے رکوع نمبر 15 میں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ یہ کفار اور ظاہری مسلمان اندر سے بے ایمان منافق آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اس میں آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ جب ان سے آپ پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ انہیں کہو کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو، تم بہانے نہ بناؤ، تم نے کفر کیا ہے ایمان کا اعلان کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد۔ اب اگر ہم بعض کو معاف کر دیں جس کی خطا کم ہے ٹھیک ہے، لیکن بعض کو سزا دیں گے وہ مجرم ہے۔ آپ فرمایا کہ یہ منافق مرد اور منافق عورتیں اور کافر یہ سارے ایک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ایک ہی نظریات ہے، منافق مرد ہوں یا عورت ہو۔ کوئی ظاہری طور پر نفاق ظاہر ہوتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا، اندر سے ایک ہیں۔ یہ کام کیا ہے ان کا؟ یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا کاموں سے روکتے ہیں، اللہ پر صحیح ایمان لانے سے روکتے ہیں، نبی کی غلامی سے منع کرتے ہیں، نبی کے اطاعت فرمان برداری سے روکتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جہاد کو چلو، ایک دوسرے کو روکتے ہیں، نہیں یار ہم نہیں جاتے۔ پھر ینہون عن المعروف، بھلائی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں۔ یقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، مٹھیاں بند رکھتے ہیں۔ راہ حق میں دینے کے لیے کہا جائے تو یہ بڑھ چڑھ کے خرچ نہیں کرتے، مال بہت ہے ان کو دیا اللہ نے۔ اب جب کہ جنگ تبوک کے لیے اللہ کریم کے محبوب علیہ السلام نے کہا کہ راہ جہاد کے لیے خرچ کرنے کے لیے نکالو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا سامان گھر کا لے آئے، سوئی بھی نہیں رکھی، اور ان کا آدھا سامان لے آئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں اونٹ اور گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ دیے اور ہزاروں اشرفیاں دی۔ ان لوگوں نے جو منافق تھے اپنے ہاتھ نہیں کھولے، مجبوراً اگر کچھ دیا دکھاوے کے لیے تو دیا تھوڑا بہت۔ وجہ کیا ہے؟ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھلا دیا، چھوڑ دیا، اس طرف آنا پسند نہ کیا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ فناسیہم، اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا، ان کو ایمان کی توفیق نہیں دے رہا، آخرت میں ان کا برا حال ہوگا۔ اس واسطے ان المنافقین هم الفاسقون، جو منافق ہے نا یہ پکے نافرمان ہیں، مومن نہیں ہے، بے ایمان ہے۔ اور خالق کائنات فرماتا ہے وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، اللہ کریم نے وعدہ کر رکھا ہے ان منافقوں سے، منافق مرد ہوں یا عورتیں ہوں، گھروں میں عورتیں بھی انہی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان کے نظریات بھی ایسے ہی ہیں کہ بظاہر کلمہ پڑھ لو لیکن اندر سے بے ایمان ہی رہو۔ اب نہیں، منافق مرد، منافقات، منافق عورتیں والکفار،
اور کھلے کافر جو اعلانیہ کافر ہیں، جنہوں نے اعلان نہیں کیا اسلام لانے کا، کلمہ نہیں پڑھا، یہ اور مذہب ان کا ہے کھلا، یہ سارے کے سارے ایک ہیں، اور ان کے ساتھ وعدہ اللہ تعالیٰ کا نار جہنم، دوزخ کی آگ کا، اور وہ ایسا کہ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مسلمان اگر خطا کرتا ہے، جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، معاف نہیں ہوا تو اس کو سزا ملے گی تھوڑی بہت، پھر سزا ختم کر کے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا، لیکن کافر اور منافق خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ حسبہم، وہی سزا ان کو بہت ہے۔ دنیا میں اگر ان کو سزا نہیں دیتے منافقوں کو، ہم دنیا میں کھلا پھرتے ہیں، دنیا میں عیش کرتے رہیں، مال و دولت دیا ہے، اولاد دی ہے، عزت دی ہے، لیکن یہ ظاہری طور پر ہے، حقیقی نہیں ہے، اور پھر ان کو یہ سزا نہیں دیتے تو حسبہم، وہی سزا ان کو بہت ہے۔ فَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر لعنت فرما دی ہے، رحمت حق سے دور کر دیا ہے، کہ دنیا میں ان کا مال دولت کی رحمت نہیں ہے ان کے لیے، یہ بھی عذاب ہے اور ان کا امتحان ہے۔ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے جو عذاب ہے نا، بالخصوص دوزخ کا عذاب مقیم، قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارک عالیہ مرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔